بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام کریٹیو پلس کے ساتھ آپ کا میزبان مسرور احمد حاضر خدمت ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی FM 106.6 اسٹوڈیو سے. السلام علیکم ڈیئر ویورس. آج جس موضوع پہ ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں اپنے معزز مہمان گرامی سے، میں آپ کو اپنے مہمان کا تعارف بھی کراؤں گا لیٹر آن. پہلے پروگرام کا جو سبجیکٹ ہے جس کے اوپر آج ہم نے ڈیبیٹ کرنی ہے، یہ بڑا اہم موضوع ہے یہ بھی کہ پاکستان میں جو ڈیولپمنٹ سیکٹر ہے، NGOs ہیں، ان کا سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ میں کیا کردار ہے. اس موضوع پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں وسیم ملک صاحب. وسیم ملک صاحب، آپ ایک سینئر سوشل ورکر ہیں اور ایک NGO لائف سیور کے نام سے اس کے پریزیڈنٹ بھی ہیں. آپ بڑے عرصے سے، کوئی عرصہ دراز، کوئی ایک اشرا ہو گیا ہے اس فیلڈ میں، ڈیولپمنٹ سیکٹر میں کام کر رہے ہیں. مختلف سکسیس سٹوریز ہیں ان کی. بڑا انہوں نے سوسائٹی کی خدمت کی ہے اپنے مختلف پروجیکٹس کے ذریعے، مختلف پروگراموں کے ذریعے. اویئرنیس کے اوپر بڑا کام کیا ہے، ہیلتھ کے اوپر کام کیا ہے، بلڈ ڈونیشن کے اوپر کام کیا ہے، ایجوکیشن کے اوپر کام کیا ہے. ایون جو ڈیزرونگ بچے ہیں ان کی انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے بھی آپ کی بڑی خدمات ہیں. تو ملٹی ٹیلنٹڈ پرسن ہے، بہت پڑھے لکھے بھی ہیں. MPhil GIS کیا ہوا ہے آپ نے، اور 13 سال کا ان کا ڈیولپمنٹ سیکٹر میں ایکسپیرینس ہے. ہمیں بڑی خوشی ہے سر آج آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے. فارملی ویلکم. وسیم صاحب، سر آپ اپنے بارے میں مزید کچھ آپ اپنا تعارف اپنے ہمارے سامعین کو کوئی مزید آگاہی اپنے بارے میں دینا چاہیں؟ جی بس مسرور صاحب، ہمارا ایز اے پراؤڈ والنٹیئر اور پراؤڈ پاکستانی، پراؤڈ مسلم کے ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سمپلی ہم نے جب تھوڑا سا ہوش سنبھالا تو دیکھا کہ نیشن تو نہیں کہہ سکتے لیکن اسٹیٹ کچھ کرائسس سے گزر رہی تھی. تو ہم نے دیکھا ایز اے والنٹیئر، ایز اے اسٹوڈنٹ، ایز اے پیٹریوٹ پاکستانی ہم کیا اپنی کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں. تو اس وقت ہم نے جب یہ انیشیٹو لیا تو ہم نے کہا کہ ہم نے چیزوں کو ٹرانسفر کر کے جانا ہے نیکسٹ جنریشن میں. تو جو بھی کام کیا، کوشش کی کہ ہم نے اس وقت یہ پلان تھا ہمارا کہ ہم نے نیکسٹ جنریشن کو ٹرانسفر کر کے جانا ہے. جب ہم نے انیشیٹو لیا، یونیورسٹی ایک کا پلان تھا ہمارا، ایرڈ یونیورسٹی سے ہم نے جب کام سٹارٹ کیا، ڈفرینٹ پروجیکٹس کو دیکھ رہے تھے، لیکن پھر ہم نے کہا کہ کم از کم ایک چیز کو ہم آٹو کر کے جائیں کہ انسٹیٹیوٹ بنا دیں تاکہ نیکسٹ جو لوگ ہیں ان کے لیے ایزی ہو جائے. تو اس میں بس کام کرتے رہے. انسپریشن کیا تھی آپ کی؟ نوجوان آج کل ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد اپنی کوئی کیریئر پلاننگ کرتے ہیں، کوئی جاب سیکٹر میں جاتا ہے، کوئی کہیں جاتا ہے. آپ انٹرپرینور میں آئے. انٹرپرینور بھی نہیں، یہ تو خالصتاً خدمت کا ایک عمل ہے جس میں آپ نے اپنے آپ کو انگیج کیا. کیا گھر سے فائنانشلی جو ہے وہ اتنے اسٹرانگ تھے کہ آپ نے کہا کہ نہیں، میں جو ہے وہ لوگوں کی خدمت کروں گا، اور کیونکہ میرا رزق روٹی دار روٹی کو چل رہی ہے؟ کیا مطلب آپ نے سوچ کے انسپریشن کیا تھی آپ کی سوشل سیکٹر میں آنے کی؟ جی آپ کے کوشچن کے دو پارٹ ہیں اور دونوں ہی بڑے زبردست ہیں. نمبر ایک تو یہ کہ انسپائریشن کیا تھی، اور نمبر دو کہ کیا آپ فائنینشلی اتنے اسٹرانگ تھے. ٹھیک ہے، تو جو آپ کا جذبہ ہوتا ہے نا، یہ آپ کو مینجمنٹ خالی نہیں سکھاتا، یہ آپ کی ہوتی ہے دیوانگی. جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ کبھی جنگ کے لیے سامان کی ضرورت پڑی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کال دی، تو اس میں یہ لوگوں نے نہیں سوچا کہ گھر پہ پیچھے کیا رہ گیا. ٹھیک ہے، کچھ نے اپنا پورا سامان بھی دے دیا اور کچھ نے اپنا آدھا سامان بھی دے دیا کہ ہم نے کچھ بھی نہیں چھوڑا گھر میں. تو جب تک آپ کے اندر کہتے ہیں نا دیوانگی کی حد تک جذبہ نہیں ہوتا نا، ٹھیک ہے، اپنی کمیونٹی کے لیے، اس وقت تک آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، تو فائنینشلی اسٹرانگ ہونا تو علیحدہ فیکٹر ہے، لیکن اسٹرانگ ہونے سے زیادہ جو جذبہ تھا اس نے ہمیں اس چیز پہ موٹیویٹ رکھا کہ ہم نے اس چیز کے ساتھ کنسسٹنٹ رہنا ہے. اور دوسری چیز تھی انسپائریشن. پہلے تو ہم ویسے ایز اے فرینڈس کال دیتے تھے لوگوں کے ساتھ، کسی کے ساتھ بھی آپ کوآپریٹ کرتے ہیں تو ہماری کمیونٹی میں رسپیکٹ ریگارڈ کرتے ہیں. آپ کا ایجوکیشن سے پہلے جب آپ اسٹوڈنٹ تھے
تب سے آپ کے اندر یہ بلٹ ان تھا ایک کہ میں نے لوگوں کو اس طرح سرو کرنا، یا بعد میں کس سٹیج پہ آپ نے یہ ریئلائز کیا کہ مجھے جو ہے یہ سوشل سیکٹر میں جا کے لوگوں کو سرو کرنا ہے؟ جی یونیورسٹی میں جب ہم ایز اے اسٹوڈنٹ ورک کر رہے تھے تو ہمیں آئیڈیا ہوا کہ لوگ ہماری کال پہ زیادہ کوآپریٹ کرتے ہیں، کیونکہ جب ہمیں اس میں آپ کی کمیونیکیشن سکلز کا عمل دخل تھا؟ اس میں لوگوں کی دعاؤں کا عمل دخل تھا. میں اس میں اسپیسیفکلی میرے بڑے بھائی صاحب ندیم صاحب میری والدہ ہیں، اور خاص طور پہ پبلک کی جو ہزاروں مائیں دعائیں دیتی ہیں. ایون کہ رات کو بھی ہمیں ایک ایمرجنسی کال آئی اور اس پہ ہم نے ایمرجنسی میں ان کو بلڈ کا جب ارینج کروا کے دیا کہ ان کے نیئرسٹ ہاسپٹل میں جہاں بلڈ پڑا ہوا تھا، اس کے بعد وہ بندہ جس طرح دعائیں دے رہا تھا، تو ہزاروں مائیں جب دعائیں کرتی ہیں آپ کے لیے تو پھر اس کا امپیکٹ نظر آتا ہے، آپ کو کام میں نظر آتا ہے، کہ آؤٹ پٹ میں نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا کس طرح بازو پکڑ کے آپ کو آگے لے کے جا رہا ہے. تو آپ کس فیلڈ میں جو ہے نا آپ نے سرو کیا، اور کس فیلڈ میں کام کر کے سوشل سیکٹر میں آپ کو سب سے زیادہ مزہ آیا؟ جی سرو کرنے کے لیے پاکستان تو ایک آئیڈیل پلیس ہے. کہتے ہیں جتنی پرابلمز ہوتی ہیں اتنی اپرچونیٹیز بھی ہوتی ہیں، کیونکہ آپ اتنے ڈپارٹمنٹس میں سرو کر سکتے ہیں. تو اس میں میجر تو ہم نے پہلے یہی کہا کہ ملٹیپل سیکٹرز میں کام کرنے سے بہتر ہے کوئی ایک کام کریں اس طرح کہ آپ اس کو آٹو کریں اور نیکسٹ جنریشن کو ٹرانسفر کر کے جائیں. تو پہلے تقریباً 2010 سے 2018 تک ہمارا جو کور فوکس تھا وہ صرف بلڈ ڈونیشن سے تھا. ٹھیک ہے، اس پہ پھر میں نے گریجویشن کی، پھر میں نے ایم فل کیا، میں نے تھیسز انہیں چیزوں پہ کیے، تحقیق کی، دنیا بھر کی تحقیقات جو تھی ان کو پڑھا، اور پاکستان کے حوالے سے دیکھا کہ کون سے فائنینشلی سسٹینیبل کہ جو ہمارے جتنے وسائل ہیں قوم کے، اس کے حوالے سے تیز ترین سستا ترین جو ذریعہ ہے مسائل کے حل کرنے کے لیے خون کے حوالے سے ایمرجنسیز میں، تو وہ ہم نے ایک پورا سسٹم بنایا. سر اس کام میں، اس کار خیر میں جو کولیبریشنز ہیں، پارٹنرشپس ہیں، کہ مطلب یہ ون مین نہیں پاسبل نہیں ہوتا کام. بالکل اپنے کوئی بھی کام کرنا ہے، یہ اس طرح کا خاص طور پر جو کام ہے سوشل ورک ہے، وہ کولیبریشن پارٹنرشپس کے بغیر اس کو کیری آؤٹ کرنا جو ہے اور اس پہ تھوڑا کمپیریٹیولی ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. تو آپ نے بھی کولیبریشنس بھی کی ہیں دوسرے اداروں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، دیگر این جی اوز کے ساتھ، انٹرنیشنل این جی اوز، لوکل این جی اوز، ہمارے پبلک سیکٹر انسٹیٹیوٹس، پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس. دیکھیں جی میرے خیال میں وہ آپ کا کیسا جو ہے وہ رہا ہے ایکسپیرینس؟ جی ایکسپیرینس تو ماشاء اللہ زبردست رہا، اور ہم نے بہت ساری کولیبریشنس کی ہیں. اور ہم کہتے ہیں کہ ہم نے ایک پاکستان میں یا کسی بھی دنیا کے اگر کسی کمیونٹی کے اپنے سارے مسائل حل کرنے ہیں تو ہم ایز اے انڈیویجول کچھ لوگوں کے کچھ مسائل تو حل کر سکتے ہیں، لیکن اگر سب لوگوں کے سب مسائل حل کرنے ہیں اور ایز اے نیشنلسٹ آپ نے اپنے اوپر یہ رسپانسبلٹی لی ہے، تو یہ ضروری ہے کہ آپ جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ساتھ ساتھ آن بورڈ لیں. ہم اسپیسیفکلی کوئی بھی ڈومین پہ جب کام کرتے ہیں، ایون کہ ہم نے جب بلڈ ڈونیشن پہ پراپرلی صرف ہمارا فوکس بلڈ ڈونیشن پہ تھا، تب بھی ہم نے اسٹیک ہولڈرز جتنے بھی تھے ریلیونٹ ٹو بلڈ ڈونیشن، اسپیشلی راولپنڈی اسلام آباد میں، ان کو آن بورڈ لیا. وہ ہماری گورنمنٹ سیمی گورنمنٹ اور پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس بھی تھے، لوکل نیشنل انٹرنیشنل این جی اوز بھی تھی، سب کو آن بورڈ لیا اور کوشش کی کہ ان کے اندر ڈپارٹمنٹس کے اندر جو کمیونیکیشن گیپ ہے وہ امپروو ہو. اور اس کا جو بینیفٹ ہوا پبلک کو کہ ہمارے لڑکے تھیلسیمیا سینٹر سے ان کو صرف ریڈ سیلز چاہیے ہوتے تھے، اور ریڈ سیلز چاہیے ہوتے تھے، اور وائٹ سیلز خالی ان کی کاسٹ انکریز کرتے تھے. اور جب بھی کسی ادارے کے لیے کاسٹ انکریز ہو رہی ہو جس کا ادارے کو ڈائریکٹلی کوئی بینیفٹ نہ ہو تو اس کے لیے فائنینشلی سوٹیبل ماڈل نہیں ہوتا. تو اس پہ ہم نے ورک کیا اور ہم نے پرپوزل شیئر کیا تھیلسیمیا سینٹرز کے ساتھ کہ اگر وہ اپنے جو وائٹ سیلز ہیں جو وہ یوٹیلائز نہیں کرے فی الحال، ان کو اگر کمپوننٹ بنا کے جو ہمارے گورنمنٹ انسٹیٹیوٹس ہیں راولپنڈی اسلام آباد کے ان ہاسپٹلس کو دیں، اور جو گورنمنٹ انسٹیٹیوٹس ہیں وہ اپنے ریڈ سیلز جو ان کے پاس تھوڑے ایکسٹرا ہوتے ہیں وہ تھیلسیمیا سینٹرز کو دیں، تو دونوں کے لیے بڑا سوٹیبل ہے. اور یہ ہمارا ایک خالی اسی ماڈل کی وجہ سے راولپنڈی اسلام آباد میں پر ایئر جو منیمم فی الحال فگرز کہتے ہیں نا کاؤنٹر ویریفائیبل ہیں، تھیلسیمیا سینٹرز تقریباً مور دین 15,000 بیگ پلازما کے گورنمنٹ انسٹیٹیوٹس کو دے رہے ہیں، اور گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ مور دین 4,000 to 5,000 بیگ تھیلسیمیا سینٹرز کو دے رہے ہیں وداؤٹ اینی کاسٹ. جس کے اگر ہم خالی دیکھیں نا اسکریننگ چارجز کے حوالے سے جو پبلک کو فری آف کاسٹ چیزیں جو مل رہی ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی تقریباً 2.5 سے 3 کروڑ سے پلس کا بینیفٹ ہے جو چیزیں پہلے ویسٹ ہو رہی تھی. تو ہمارا میجر کور فوکس یہی ہوتا ہے کہ ایک برج کا رول ادا کریں. گورنمنٹ بھی بہت ساری چیزیں فیسیلیٹیٹ کر رہی ہوتی ہے، لیکن ہماری کمیونٹی میں لوگوں میں اویئرنیس لیول اتنا نہیں ہوتا. تو ہم نے کہا کہ ہم کیوں نہ اس میں ایز اے برج رول ادا کریں. تو گورنمنٹ کی جو آلریڈی فیسلٹیز ہوتی ہیں، جیسے پاکستان بیت المال بہت سارے پروجیکٹس میں بہت اچھا فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے، گورنمنٹ ہاسپٹلس میں
جگر کے حوالے سے آپ کو ہولی فیملی اچھا ہے, بنظیر بھٹو ہاسپٹل کڈنیز کے حوالے سے اچھا ہے, راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی دل کے حوالے سے آؤٹ اسٹینڈنگ فیسلٹیز ہیں وہاں پہ, راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی بھی سیٹسفیکٹری سروسز دے رہا ہے, اور اسی طرح سائیکالوجی میں ہمارے پاس بنظیر بھٹو ہاسپٹل ہے, ڈرگ ریہیبلیٹیشن کے حوالے سے بھی ٹیکسلا انسٹیٹیوٹ بنا ہے. تو کوئی بھی غریب بندہ جب ہمیں کانٹیکٹ کرتا ہے جو فائنینشلی نان افورڈنگ ہوتا ہے, تو ہمیں کہتے ہیں نا آن سنگل کلک پتہ چل جاتا ہے کون سی فیسلٹی کہاں اویلیبل ہے, اور ہم اسے وہاں ریفر کر دیتے ہیں. تو اچھا ایک اور بات سر, آپ کا ایریا آف انٹرسٹ جو ہے وہ تو آپ نے بتا دیا, ایریا آف سرونگ کیا ہے, مطلب کہاں کہاں پہ پاکستان کے کن صوبوں میں کن شہروں میں یا آپ کا اسپیسیفکلی اسلام آباد پنڈی جو ہے وہ کنسنٹریشن ہے زیادہ؟ جی جب تو کووڈ وغیرہ کوئی پینڈیمک ہوتا ہے یا کبھی سیلاب وغیرہ ہے, تو پھر تو ہماری نیشنل رسپانسبلٹی ہے, اور جو جذبہ ہے وہ بھی ہمیں گھر بیٹھنے نہیں دیتا. پھر تو ہمیں وہ گلگت سے لے کے کشمیر سے لے کے کہیں بھی پاکستان میں ہو تو وہ تو ہمارا فرض ہے, ٹھیک ہے. دنیا میں ہو تو پھر تو چلیں ہمارے لیے ایک اچھا کاز ہے, لیکن پاکستانیوں کا تو فرض ہے ہم پہ, وہ تو کرتے ہیں. لیکن جو ریگولر کنسسٹنسی کے ساتھ سروسز چل رہی ہیں نا, وہ ہماری کیونکہ ہم نے چیک اینڈ بیلنس مینٹین رکھنا ہوتا ہے, مینڈیٹری ہے زیادہ, تو اس میں ہمارے لیے زیادہ سوٹیبل ہے کہ ہم راولپنڈی اسلام آباد میں سروسز کریں, اور یہیں پہ موسٹلی ہم کریں, جیسے کہ لنگر وغیرہ یا جو بلڈ ڈونیشن یا انوائرمنٹ کے حوالے سے ہمارا کام چل رہا ہے. آپ ماشاء اللہ ایک کنسسٹنٹ سوشل ورکر ہیں, بڑے عرصے سے اس کاز کے ساتھ وابستہ ہے. تو ایز اے سوشل ورکر آپ کن پرابلمس کا سوسائٹی میں سامنا کرتے ہیں, اور لوگوں کو کیا ایجوکیٹ کریں گے کہ کس طرح کا ان کو بیہیویئر ایک سوشل ورکر کے ساتھ رکھنا چاہیے؟ میرے خیال میری جو پرسنل اسیسمنٹ ہے, لوگ بڑے کائنڈ ہوتے ہیں جو اللہ کے لیے اور فی سبیل اللہ لوگوں کے لیے اور ایک نیک مقصد جذبے کے تحت لوگوں کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. لوگ ان کو بڑا اچھا ایکنالج بھی کرتے ہیں. اگر کوئی فائنانشلی نہیں کوئی دے سکتا ہے تو میرے خیال میں پہلے آپ نے بات کی دعاؤں کا ایک اپنا اثر ہوتا ہے, اور وہ اپنا راستہ بنا لیتی ہیں. جی اس میں اگر بات کیا پرابلمس کیا ایک سوشل ورکر کو پیش آتے ہیں؟ یہ پرابلمس کیا پیش آتی ہیں ہمارے ہاں ابھی چیزیں اسٹریم لائن ہو رہی ہیں, اور انشاءاللہ بہت جلد بہت زیادہ بہتری آئے گی. ابھی نیشن ہماری کہتے ہیں نا ٹوٹل 60-70 سال کی ایز اے نیشن ہماری ایج ہے, اور یہ کوئی بہت زیادہ ایج نہیں ہے. نیشنز کو اسٹرانگ بنتے ہوئے انڈرسٹینڈنگ کرتے ہوئے ٹائم لگتا ہے, ٹھیک ہے, ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے. تو اس میں ایز اے سوشل ورکر جب ہم کسی پلیٹ فارم پہ لے کے جاتے ہیں تو ہمارے انسٹیٹیوٹس میں بہت زیادہ اویئرنیس نہیں ہے کہ ایک پراپر سوشل ایکٹیوسٹ کیا ہوتے ہیں, ان کے کاز کیا ہوتی ہے, اور کنسسٹنسی کے ساتھ کر رہے ہوں تو وہ کتنا بہتر طریقے سے ان کو یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل ہمارے پاس پہلے جو تھیلیسیمیا سینٹرز ہوتے تھے ان میں بلڈ کی بہت زیادہ شارٹیج ہوتی تھی, تو اور بچے بھی بہت زیادہ سفر کر رہے ہوتے تھے. پھر ہم نے کیا کیا, ہم نے خاص طور پہ ٹوئن سٹیز میں جتنے تھیلیسیمیا سینٹرز ہیں ان سے آئیڈینٹیفیکیشن کی کہ آپ کے پاس ٹوٹل ابھی جو کرنٹ کیسز ہیں کتنے آپ انٹرٹین کریں, ان کی ٹوٹل ہم نے ڈیمانڈ پتہ کی کہ کتنی ڈیمانڈ ہے. اس کے بعد ہم نے ان کو ریفر کروا دیا صرف یونیورسٹیز میں. راولپنڈی اسلام آباد میں ٹوٹل میجر 5 تھیلیسیمیا سینٹرز ہیں اور 40+ یونیورسٹیز ہیں, ٹھیک ہے. اور 40+ یونیورسٹیز میں پر ایئر تقریباً 1 لاکھ کے قریب اسٹوڈنٹ جو ہوتا ہے وہ یہاں پہ یونیورسٹیز جن میں کلاسز ہو رہی ہوتی ہیں پڑھ رہا ہوتا ہے. تو ابھی الحمدللہ کم از کم جو کمیونیکیٹ کروا دیا, جو پہلے شارٹیج تھی بلڈ کی, کم از کم راولپنڈی اسلام آباد میں تھیلیسیمیا کے بچوں کو بہت کم اب فیس کرنی پڑتی ہے ڈیو ٹو پوٹینشیل آف سوشل ایکٹیوسٹ اور سوشل ورکرز کے. اور اس میں میں ساری ٹیموں کو کریڈٹ دینا چاہوں گا کیونکہ بہت ساری ٹیمیں ابھی بہت اچھا کام کر رہی ہیں اور جو ایز اے برج رول پلے کر رہی ہیں بٹوین پبلک اینڈ انسٹیٹیوٹس. اور اس کے بعد بات کریں تو سب سے زیادہ جو ہمارے لیے ایک اسٹریس ہوتا ہے یا سوشل ایز اے سوشل ورکر کہیں تو بائی پروفیشن تو چلے میں ٹیچنگ کر رہا ہوں یا ہماری ٹیم کے جتنے بندے بھی ہیں وہ بھی کوئی نہ کوئی پروفیشن انہوں نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے. لیکن ہمارے یہاں سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کا جو انٹرسٹ ہوتا ہے آپ سے بات کرتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ آپ ارن کتنا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس حساب سے لوگ اکثر آپ کو انٹرٹین کرتے ہیں یا بات کرتے ہیں. لیکن جی اس کے بارے میں بڑے مسکنسیپشنز بھی پائے جاتے ہیں ارننگ کے حوالے سے یا ڈونیشنز کے حوالے سے یا فنڈنگ کے حوالے سے. کچھ عرصہ پہلے جو ہے وہ پھر ایک میل پریکٹس سامنے آئی کسی ایک INGO کی, اور پھر وہ گورنمنٹ نے آئی تھنک ایک پوری وہ چیک لسٹ لگا دی اور بڑی اسٹرکٹنیس جو ہے نا وہ پالیسیز میں لے کے آئے اور بڑا ٹائٹ ان کو تھوڑا کیا. NGOز میں بڑا سفر کیا
لوکل این جی اوز نے بھی، آئی این جی اوز نے بھی. تو اس کنٹیکسٹ میں آپ کے اب کیسے حالات ہیں این جی اوز کے پاکستان میں؟ جی این جی اوز کے حالات تو ویسے ہی جیسے پبلک کے حالات، ٹھیک ہے. کسی بھی سیکٹر میں فی الحال ہم ایز اے نیشن اسٹرگل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہمیں یہ اسٹرگل مزید اسٹرانگ بناتی ہے. جتنا پریشر ہوتا ہے یہ کوئلے کو ہیرے میں کنورٹ کرنے والا پریشر ہے، ہم اس پہ ڈی موٹیویٹ نہیں ہو رہے، بٹ پریشر تو ہے، اس پہ تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اور بات جہاں تک کہ ہے فنڈنگ کی، تو ہم تو ریفر کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں زیادہ تر، یا ان کائنڈ جو بھی ہم، اگر ہمارا کسی دسترخوان میں کنٹریبیوشن ہوتی ہے، ہمارا فوکس میجر اویئرنیس پہ ہے. اور اس کے علاوہ یوتھ موبلائزیشن کے ساتھ ساتھ اگر ہمارے کچھ دسترخوانوں میں اگر کچھ کنٹریبیوشن ہے تو اس میں بھی ہمیں کوئی بھی بندہ لیٹ کے ایک دسترخوان ان فرنٹ آف بنزیر بھٹو ہاسپٹل یا ایک ان فرنٹ آف ہولی فیملی ہاسپٹل اگر چل رہا ہے تو اس کو بھی ہم پبلک کو ریفر کرتے ہیں کہ آپ نے اگر کنٹریبیوشن کرنی ہے تو آپ ایک دیگ یا کچھ بھی چیز خود پکا کے لیں، ٹھیک ہے. ادھر برتن بھی لگے ہوئے ہیں، چٹائیاں بھی لگی ہوئی ہیں، سرونگ کرنے کے لیے اسٹاف بھی موجود ہے. آپ خود ادھر آئے کھڑے ہوں، دعا کریں اور خود ہی اپنے سامنے ڈسٹریبیوٹ کرائیں. آپ کو برتن لانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو چٹائیاں لانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ڈیزرونگ بندے آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو پرٹیکولرلی پتہ ہے کہ ان کو اس پلیس پہ ہی کھانا ہوگا، کھانے کی ویسٹیج نہیں ہوتی ہے، آپ کو دوبارہ این او سی لینے کی ضرورت نہیں ہے. ساری چیزیں آپ کو فیسیلیٹیٹ کر دیتے ہیں. اسی طرح اگر کوئی اور بندہ کہتا ہے تو ہم سے کہتے ہیں یار اکارڈنگ ٹو یور کیپیسٹی آپ جو کمفرٹیبل ہوں، لیٹ کے کوئی بندہ وہاں پہ ڈیلی 10 روٹیاں پہنچا سکتا ہے یا ویکلی پہنچا سکتا ہے تو پہنچا دے یا بتا دے، ہم ٹیم ہماری خود پک کر لے گی. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کیش ٹرانزیکشن نہ ہونے کے برابر ہو. اس کے علاوہ جو کولیبریشن کے ساتھ ساتھ ہماری جو پروجیکٹس جاری ہیں اس میں زبردست سروسز دے رہے ہیں ایرڈ یونیورسٹی کا جو گرین آفس ہے، ٹھیک ہے. اس میں ہم اور گرین آفس کے کہتے ہیں نا گائیڈنس کے ساتھ ہم نے ڈیٹا مینٹین کرنا شروع کیا. اور فارسٹ ڈپارٹمنٹ نے ہمیں کہا کہ جی وہ ہمیں لیٹر آف اپریسیشن دیں گے کہ لاسٹ 2 سالوں میں ہم نے 1 لاکھ سے زیادہ پلانٹس ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں. اور اس کے ڈیٹا مینٹیننس کے حوالے سے بھی اور چیک اینڈ بیلنس کے حوالے سے بھی، اور ایک اسپیشلائزیشن ہوتی ہے. خالی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کہیں بھی درخت لگا رہے ہیں تو آپ درخت لگا دیتے ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا پورا ایکو سسٹم ہوتا ہے. ایکو سسٹم میں ہر ایک چیز کا بینیفٹ ہوتا ہے اگر اس کو پراپرلی یوٹیلائز کیا جائے. جیسا کہ آج میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا، اس میں تھا کہ آپ کے گھر کا جو بھی کچرا ہوتا ہے، آپ کا سبزیوں کے چھلکے وغیرہ ہیں یا ہڈیاں ہیں یا چربی وغیرہ ہے، اگر آپ یہ پھینک دیتے ہیں تو آپ کو کتنا زبردست آپ کے لیے ہے کہ اس کو کھاد میں کنورٹ کر دیا جائے کاسٹ افیکٹولی، ٹھیک ہے. تو میں دیکھ رہا تھا تو اس میں کے لیے ایک نیچرل چیز ہے جسے پگ کہا جاتا ہے یا سور کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی کیا کوئی رسپانسبلٹی لگائی ہوئی ہے کہ وہ یہ کچرا سارا کھا کے نا اس کو کھاد میں کنورٹ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے. تو ہر چیز کا بینیفٹ تو ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح ہمارے یہاں ایک کنسیپٹ ہے سفیدے کا کہ وہ بہت زیادہ پانی پیتا ہے. تو بہت زیادہ پانی پینے کی وجہ سے کچھ لوگ کہتے ہیں اس کو بالکل ہی آپ نے نہیں کرنا، یہ تو گراؤنڈ لیول نیچے لے جاتا ہے. لیکن جہاں پہ واٹر لیول زیادہ ہے، سیم تھور والے جگہ میں نے خود دیکھا ہے دریائے سندھ کے کنارے جہاں پہ کٹاؤ بہت زیادہ ہوتا ہے، وہاں ذمہ داروں نے جو ہے نا وہ یہ ایک درخت لگایا ہے، اور کیا وہ کٹاؤ کو روکتا ہے. اور پلس ان کا وہ اتنا اپنی کاشتکاری سے نہیں ارن کرتے جتنا ان پودوں سے کرتے ہیں، جتنا ان سفیدے کے درختوں سے وہ کما لیتے ہیں. جی بالکل. اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس میں آپ کا کسی گھر پہ لیٹ کے کسی دریا کے کنارے یا نالے کے کنارے ہے تو جو ایک سیم آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، دیواروں میں. تو اگر اس کے سین میں سیم تھور والا ایریا ہے تو وہ اگر اپنے سین میں 2 سفیدے کے درخت لگا لیتا ہے تو اس کی دیواریں خراب نہیں ہوں گی. وہ جو ایکسٹرا واٹر ہے لیول جو ڈسٹرب کرتا ہے آپ کی کنسٹرکشن کو، وہ سارا سفیدہ اس کو نا آکسیجن میں بھی کنورٹ کر دے گا اور آپ کے لیے یوزفل بھی ہے. تو اس میں ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ ہے، ٹھیک ہے. یونیورسٹی گرین آفس سے تو شاہد علی خان صاحب ماشاء اللہ 1 مین آرمی اور ان کے ساتھ پوری ٹیم جو ایکٹیولی کام کر رہی، اس کی وجہ سے ایرڈ یونیورسٹی نمبر 1 پہ ہیں انٹرنیشنلی رینکنگ کے حوالے سے پاکستان میں. اور انٹرنیشنل جو رینکنگ ہے آل اوور دی ورلڈ، اس میں صرف ایرڈ یونیورسٹی ہے جو ٹاپ 200 میں ہے. تو وہ تو یہ سروسز کر رہے ہیں کہ ابھی ان کے ساتھ ہمارا ایک پروجیکٹ ہے جو گفٹ پلانٹس کے حوالے سے ہے، اور اس میں 4 پودے پر پرسن، ایک سی این آئی سی، کیونکہ کاؤنٹر ویریفائی بھی ہونا چاہیے چیزوں کو، چیک اینڈ بیلنس کے ساتھ 2 پھلدار اور 2 سایہ دار درخت یونیورسٹی آفس سے مل جاتے ہیں آپ کو سیزن میں، ٹھیک ہے. گیٹ نمبر 1 کے ساتھ ہی نرسری ان کی. اور اس میں ساتھ ایک ڈاکٹر عمر حبیب صاحب ہیں ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ سے، ونڈرفل پرسن اینڈ کہتے ہیں نا ایکسپرٹ بندہ ہے اپنی فیلڈ کا اور کام کرنے والا، سوشل ورکر بھی کہہ سکتے ہیں. اور وہ آپ کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ کون سی جگہ پہ آپ نے کون سے پودے لگانے ہیں. تو ہمیں کوئی بھی بندہ کہتا ہے جی کہ ہمیں 500 پودے چاہیے، ہم کہتے ہیں کون سے چاہیے، تو وہ خالی کہتے ہیں جی ہر قسم کے پودے 50 دے دیں، ٹھیک ہے.
تو جب ہم ان سے لوکیشن منگواتے ہیں تو ان سے کنسلٹ کر لیتے ہیں کہ اس ایکو سسٹم میں کون سا پودا سوٹیبل ہے, کون سا پودا کمپیٹیبل ہے, کون سا نہیں ہے. تو ان سے ریکمینڈ کر کے ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ والوں سے پھر ہم کرتے ہیں آگے پلانٹس پرووائڈ کرتے ہیں تاکہ سوسائٹی میں ایک پازیٹیو کنٹریبیوشن ہو. سوشل ڈیولپمنٹ میں سوشل جو ادارے ہیں, انسٹیٹیوٹس ہیں, این جی اوز ہیں, ان کا بڑا رول جو ہے نا وہ ڈینائی تو نہیں کیا جا سکتا, نو ڈاؤٹ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعتاً بڑا مثبت امپیکٹ ہے؟ کیونکہ جو نظر آ رہا ہے پاورٹی ہم دیکھتے ہیں پھر بھی بڑھ رہی ہے. میں نے پہلے بھی اپنے کچھ گیسٹ سے اس سے ملتے جلتے کویشچنس کیے ہیں. آپ کی کیا اس بارے میں رائے؟ مطلب اتنا یہ کام ہو بھی رہا ہے سوسائٹی میں, اس کی وجہ کیا یہ ہے کہ پاپولیشن جو ریشو ہے وہ بہت فاسٹلی انکریز ہو رہی ہے, شاید اس وجہ سے پرابلمس جو ہے نا وہ ایڈریس نہیں ہو پاتے, یا اور کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈونیشنز میں پاکستان جو ہے وہ دنیا میں آئی تھنک ڈونیشن دینے میں نمبر 1 یا نمبر 2 ہے, ون آف دی بیسٹ ہے. ون آف دی بیسٹ ہے. کیا وہ ڈونیشن کا مصرف ٹھیک نہیں ہے, یا کیا ریزنز ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں پاورٹی جو ہے ایلیویٹ ہونے کے بجائے 37% اب ہے؟ جو اسٹیٹسٹکس ہیں ورلڈ بینک کے, پاکستان میں جو بلو پاورٹی ریٹ ہے وہ 37%, وہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے فرام پلیس ٹو پلیس. اب بلوچستان کے جو ایریاز ہیں اس میں کئی جگہ پہ جو ہے نا وہ 70 تک پہنچ جاتا ہے. فاٹا کی جو ایکس فاٹا ہے ہمارا, وہاں پر 60+ ہے. اور اسلام آباد جیسے شہروں میں جیسے 10% آپ کو بلو پاورٹی لائن لوگ ملیں گے, کراچی میں, لاہور میں کم ملیں گے. دوسرے جو دور دراز کے علاقے ہیں وہاں پہ پاورٹی کی اور پھر ڈفرینٹ ریشو بن جاتی ہے. اس کے اوپر آپ کا کیا مطلب؟ یہ اتنا کام بھی ہو رہا ہے تو پھر بھی یہ چیزیں جو ہے وہ منیمائز ہونے کے بجائے کیوں زیادہ پاورٹی کیوں بڑھتی جا رہی ہے؟ جی میں اس کو دو آپ کے کوشچن کو دو کس فیز طرح میں اس آنسر کو کروں, اینالائز کرتے ہیں؟ 2 فیزز میں اس کا آنسر کروں گا. جی. نمبر 1 چیز تو یہ ہے کہ اتنے انسٹیٹیوٹس کام کر رہے ہیں جی, تو پھر بھی پازیٹیو امپیکٹ کیوں زیادہ نہیں آ رہا. اور نمبر 2 چیز گورنمنٹ سیکٹر میں بھی کام کر رہے ہیں, پرائیویٹ بھی کر رہے ہیں, اور بلینز آف روپیز جو ہے وہ اسپینڈنگ ہو رہی ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں ابھی 2.5 کروڑ بچے ہمارے اسکولوں سے باہر ہیں, ان امپلائمنٹ ہے اور بڑے مسئلے مسائل. دیکھیں جی, جہاں تک تو ان امپلائمنٹ اور باقی ایشوز ہیں یہ تو ریئلٹی ہے اور اسے ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. لیکن جو اگر ہم دیکھیں تو آل اوور دی ورلڈ تو جو انفلیشن ہے اس نے پوری دنیا کو ڈسٹرب کیا ہوا ہے. اگر ہمارے پاس ایک ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہمارے ہمسایہ ملک کی ایگزامپل دی جاتی ہے کہ وہ چاند پہ پہنچ گیا, تو جب ہم ساتھ ساتھ اسٹیٹس اس کے بھی دیکھتے ہیں نا تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 50% پاپولیشن کے پاس ابھی واش روم کی فیسلٹی بھی اویلیبل نہیں ہے. گلوبل ایشو ہے, یہ کلیکٹیو گلوبل ایشو ہے, اور اس میں یہ ریئلٹی ہے کہ 50% لوگوں کے پاس ہمارے ہمسایہ ملک میں واش روم کی فیسلٹی بھی نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ انہوں نے جو ڈیولپمنٹ کیا ہے فیک ہے, اچھی بات ہے. آپ کے جتنے ہمسائے اسٹرانگ ہوں گے اتنے آپ کے لیے کمفرٹیبل ہوگا. اب دوسری بات جہاں تک ہے کہ ڈپارٹمنٹس کام کر رہے ہیں تو اس کے بعد بھی کام کیوں نہیں ہو رہا؟ میرے خیال میں شاید یہ 0% پہ آ بھی نہیں سکتی. میں اس میں جو اپنی میری ہے کچھ چیزیں اس میں ہمارے یہاں ایک تو جو گورنمنٹ کو کام ایک چھوٹا سا اسٹیپ لینا چاہیے کہ جیسے ہوتے ہیں آئی ٹی پارکس, ٹھیک ہے, یا آپ کے پاس اسی طرح اس کو بنانا چاہیے سوشل ویلفیئر کے حوالے سے پارکس. اس میں جتنی بھی این جی اوز ہیں, ٹھیک ہے, ہر ایک کے کبھی 2 بندوں کی کم از کم یا بڑی آرگنائزیشنز کے ریپرزینٹیٹیو وہاں پہ بیٹھیں, اور جو ینگ والنٹیئرس کے آرگنائزیشنز ہیں ان کو وہاں پہ فری اسپیس اویلیبل ہو فار سٹنگ اور فار ڈیولپمنٹ, جن کے ساتھ ساتھ ٹریننگ کی جائے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, نیشنل پالیسی میکنگ کے حوالے سے اور نیشنل گروتھ کے حوالے سے. اب ہوتا یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ ایز اے والنٹیئر ورکر, سوشلسٹ یا سوشل ایکٹیوسٹ کہہ لیں, ہم نے جب دیکھتے ہیں مارکیٹ میں تو 2 قسم کے سسٹم ہمیں ملتے ہیں, ٹھیک ہے. اس میں ایک ہے جو جہیز کے خلاف تحریک چلا رہا ہے این جی او سیکٹر میں, اور دوسرا فنڈ ریزنگ کر رہا ہوتا ہے جہیز کے لیے, ٹھیک ہے. تو آپ پھر ایز اے نیشن تو آفٹر 5-10 ایئرس بھی کسی کنکلوژن پہ نہیں پہنچ پائیں گے, ٹھیک ہے. یا تو آپ کہنے نا جی کہ فنڈ ریزنگ کرنا شروع کر دیں پراپرلی اور الاؤ کر دیں کہ بھئی یا اسٹیٹ کچھ نہ کچھ فیسیلیٹیٹ کرے. میرا نہیں خیال کہ شادی کے لیے آپ کو کہتے ہیں نا
کچھ بزرگوں کی دعائیں اور کچھ شرعی تقاضوں کے علاوہ کسی بہت مٹیریلسٹک چیز کی ضرورت ہوتی ہے, ٹھیک ہے. لیکن جب کچھ اور ادارے ہمارے جو ویل وشر ہیں وہ بھی جہیز کے خلاف اویئرنیس کر رہے ہوتے ہیں, اور کچھ ادارے ہمارے وہ بھی ویل وشر ہیں اور پبلک ویل وشر, اور وداؤٹ اینی پرسنل انٹرسٹ اپنے پیسے بھی ملا کے, اور پبلک سب سے ٹف چیز ہوتی ہے نا کسی بندے کے لیے بھی کسی دوسرے کے آگے ہاتھ پھیلانا, اور وہ پبلک کی بچیوں کے لیے, ٹھیک ہے, وہ بندہ جو کہتے ہیں گھر میں کسی کی بات بھی نہیں سنتا یا پبلک میں بھی, ٹھیک ہے, اس کو کسی سے آگے ہاتھ پھیلانا بھی پڑے نا کہ یار اس بچی کی شادی ہے تو اٹس ٹف فار می کہ میں خالی اکیلے 10 بچیوں کی شادیوں میں سارا صرف میں کر سکوں, تو آپ بھی اس میں میرے ساتھ آئیں, کنٹریبیوٹ کریں. تو وہ لوگوں کے پاس بھی کہتے ہیں نا اپنی سیلف رسپیکٹ کو کہتے ہیں نا بڑا ہاتھ ہتھیلی پہ رکھ کے ان کو بھی اپیل بھی کر دیتے ہیں. تو یہ سارا کچھ کر کے جس میں ان کا صرف انٹرسٹ ہوتا ہے کہ کسی بچی کی سیلف رسپیکٹ مینٹین رہ جائے, ٹھیک ہے, اس کی فیملی کی سیلف رسپیکٹ مینٹین رہ جائے. تو لوگ تو بڑے پازیٹیولی اور انرجیٹکلی ہو کے کام کر رہے ہیں. تو ہم نے تو پہلے اپنی ڈائریکشنز کلیئر کرنی ہے کہ ایک چھوٹا سا ایشو ہے کہ جیسا کہ جہیز یا تو جہیز کے خلاف اویئرنیس کریں, پابندی لگائیں اس چیز پہ, یا پھر الاؤ کریں اور اسٹیٹ یا اور سب کو آن بورڈ لیا جائے کہ بھئی جو ویلفیئر ادارے ہیں انہیں گدے والے سبسڈائز ریٹ پہ گدے پرووائڈ کریں گے, فرنیچر والے سبسڈائز ریٹ پہ پرووائڈ کریں گے, تو کوئی ایک اسٹریم لائن ہو جائے. تو امید ہے انشاءاللہ آنے والے کچھ عرصے میں بہت ساری چیزیں پازیٹیو وے میں جائیں گی اور بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے. پرائیویٹ این جی اوز اور اسٹیٹ لیول کے جو ویلفیئر ادارے بیگرز پروڈیوس کر رہے ہیں یا رسپانسبل سٹیزنز؟ دیکھیں جی یہ ڈیبیٹیبل ہے. میں اس پہ شارٹلی یہ کہوں گا کہ اٹس ویری ایزی ٹو ڈسکس, بٹ جب آپ ڈیسیژن میکر ہوتے ہیں تو بڑا ٹف ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل میں خود کہتا ہوتا تھا کہ یار یہ بھی کوئی کما چکا میں بندہ لنگر لگا لے. میں خود کہتا ہوتا تھا کہ یار 10 لنگر خانوں سے بہتر آپ ایک کارخانہ لگا دیں. میں خود کہتا ہوتا تھا, اور میں ابھی بھی اس طرح کی جو اگر امیڈیٹ نیڈ بھوک ہے تو اس کا کیا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ہم رمضان میں صرف کرتے ہوتے تھے, فوڈ ڈرائیوز کرتے ہوتے تھے تاکہ بھائی چلیں جی رمضان میں گیسٹ کو سرو کر لیں. اس میں ہوا ہمارے ساتھ یہ کہ ایک دفعہ 27ویں رمضان کو مجھے پتہ چلا کہ ایک بندے نے اس کو نہیں پتا تھا کہ لنگر ٹیم کو میں لیڈ کر رہا ہوں یا اس میں ہماری بھی کوئی کنٹریبیوشن ہے. تو ایک ہاسپٹل کے باہر ہمارا دسترخوان چل رہا تھا, تو میں نے اس کو کسی چیز پہ کہا کہ یار چیزیں ہمارے پاس جتنی تھی ہم نے بانٹ دی. تو کچھ پرچیز کرنے کے لیے میں نے اسے کہا, تو اس نے کہا جی جو پرائس میں نے اس پہ سے ڈسکاؤنٹ کروانے کی بات کی. تو اس نے کیا کیا, اس نے کہا یہ کہ یار یہ دیکھ لیں میرے پاس چند پیسے ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ تو شکر ہے کہ لنگر ٹیم ہمیں کھانا دے بھی دیتی ہے, ہم گھر بھی لے جاتے ہیں اور کھا بھی لیتے ہیں. میں تو سوچ رہا ہوں رمضان کے بعد ہمارا کیا بنے گا کہ بچے ایک دن کھائیں گے اور 2 دن بھوکے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو میں نے جو دن میں کچھ 100 روپے کی سیل کی, اس میں میں نے میڈیسنز بھی کرنی ہے, اس میں میں نے ایجوکیشن بھی کرنی ہے, میں نے رینٹ بھی دینا ہے, میں نے باقی معاملات زندگی بھی دیکھنے ہیں. تو اس وقت مجھے آئیڈیا ہوا کہ کیا وجہ ہے کہ کفارے کے لیے بھی اسلام ریکمینڈ کرتا ہے کہ آپ کھانا کھلائیں غریبوں کو, اور نکاح کے بعد بھی 40 لوگوں کو کھانا کھلائیں, اور ہر چیز میں نا اس کا فیکٹر کو کیوں رکھا گیا. آج اس سے پہلے تو میں یہ کہتا تھا یار یہ تو ایک نہیں ہے ہمارے پاس لانگ ٹرم سولوشن, اور نو ڈاؤٹ لانگ ٹرم سولوشن کے لیے باقی چیزیں بھی ہیں, لیکن یہ جو ایمرجنسی نیڈ ہے نا کہ سیلف رسپیکٹ مینٹین رکھتے ہوئے لوگ کھانا کھا لیں, ٹھیک ہے, اس میں ہمیں جو پروجیکٹس آلریڈی چل رہے ہیں ان کو بھی لے کے چلنا پڑے گا. اور ساتھ لانگ ٹرم سولوشن کے لیے ہمیں اسکلڈ لوگ چاہیے ہوں گے. اگر ہم ان امپلائمنٹ دیکھیں تو اس میں بہت سارا فیکٹر یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس کمیونیکیشن گیپ ہے. کمیونیکیشن گیپ سے مراد یہ کہ اب ہم دیکھتے ہیں کمیونیکیشن گیپ کے ساتھ ساتھ نالج گیپ بھی ہے. نالج گیپ اپنی جگہ ایگزسٹ کرتا ہے, لیکن اب جو کمیونیکیشن گیپ سے میرا مطلب تھا وہ یہ تھا کہ اگر ایک بندہ ایک فیلڈ کا ایکسپرٹ ہے, ٹھیک ہے, اگر ہم نے کوئی چیز آن لائن بائی کرنی ہے اور ہمیں امیزون پہ یا کہیں پہ بھی ہم سرچ کرتے ہیں تو وہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے دنیا کے دوسرے کونے میں پڑی ہوتی ہے تو اس کی پرائس کیا اور یہ کتنے دنوں میں آپ کو ڈلیور ہو جائے گی. لیکن اگر ہمارے جو لوکل کمیونٹی میں ہم نے پرچیز کرنی ہوتی ہے تو ہم جب تک ان گراؤنڈ جا کے دیکھتے نہیں ہیں ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ساتھ والی گلی میں وہ چیز اویلیبل ہے یا نہیں ہے, ٹھیک ہے. اگر ہم نے کپڑا بھی پرچیز کرنا ہے تو ہو سکتا ہے جو راولپنڈی اسلام آباد کے لوگ ہیں انہیں وہ راجہ بازار سے کپڑا مل جائے, لیکن ان کو نہیں آئیڈیا ہوگا, تو ہو سکتا ہے فیصلہ آباد سے لوگوں کو کانٹیکٹ کرنی ہوگی بھائی آپ کپڑے کے حوالے سے کوئی ریکمینڈ کریں. تو جو تو ہمارا بزنس وے ہے اور جو ہمارا کمیونیکیشن چینلز ہیں ان پہ امپروومنٹ کی ضرورت ہے. اس سے بہت ساری امپروومنٹس آ سکتی ہیں جو ہماری نیشنل ڈیولپمنٹ میں بڑی یوزفل ہوں گی. جی تو ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. جاتے جاتے آپ سے شیئر کریں گے ایک بات سب کی اجازت کے ساتھ. قرآن مجید میں ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یسألونک ماذا ینفقون,
اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، کل العفو کہہ دیجئے جو ضرورت سے زائد بچ رہے. اچھا اب اس پہ تھوڑی سی ہم کرتے ہیں، اس کی تشریح کی طرف آتے ہیں. جتنا میرے پاس جن اپروچ ہے، جو میری اپروچ ہے، جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے اس بارے میں، جو ضرورت سے زائد بچ رہے. وسیم صاحب اگر آپ کے پاس 1000 روپیہ ہے، ضرورت ہے آپ کی 500 روپیہ، شاید آپ تو کر دیں لیکن میجورٹی جو ہے ہماری عوام کی، کیا وہ 500 روپیہ دے دے گی کسی دوسرے کو؟ ہیومن سائیکی کے آئی تھنک میچ نہیں کرتی یہ چیز. بہت کم ایسے ہوں گے جو ضرورت سے زائد دوسروں کو دے دیں. تو کیا یہ قرآن کے حکم کی صریح خلاف ورزی نہیں ہے؟ اب میں اس کی طرف آتا ہوں، اس کی انٹرپریٹیشن کی طرف. اگر آپ ایگری کریں مجھ سے، میں نے اس کو تھوڑا ڈیپلی جب ریسرچ کیا تو میں نے کہا یار یہ تو ہیومن سائیکی کے خلاف ہے، اور قرآن تو ہیومن سائیکی کے مطابق ہے. ہم نے تو یہ سنا ہے بزرگوں سے، علماء سے. تو جب اس ورڈ کو العفو کو تھوڑا ڈگ آؤٹ کیا، اس کو انویسٹیگیٹ کیا، تو اس کا جو میننگ ڈسکور ایک ہوا، کیونکہ عربی کے ایک ایک ورڈ کے ملٹیپل میننگز ہیں. اس کا ایک میننگ آ رہا تھا انویسٹمنٹ، جو ضرورت سے زائد ہے وہ کیا کرے؟ انویسٹمنٹ، سرکولیشن میں لے کے آئیں. سرکولیشن میں جب آپ لے کے آتے ہیں تو اس کے لیے کیا، اس سے پھر کیا ہوتا ہے؟ اپرچونٹیز کریٹ ہوتی ہیں. جب آپ منی کو ریسٹرکٹ کر لیتے ہیں کسی ایک جگہ پر، تو وہ گویا آپ اس چیز سے قرآن منع کر رہے ہیں کہ وسائل جو ہے اس ایک تو اس کا یہ مطلب ہے کہ چند لوگوں تک محدود نہ ہوں. دوسرا یہ ہے کہ اگر وسائل ہیں تو ان کو پبلک ویلفیئر پہ اس طرح نہیں کہ لوگوں کو بکاری بنا دیں آپ یا ڈونیشنز دے دیں. جیسے ایک اور حدیث بھی سنی ہے کہ ایک ضرورت مند آیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دی، کوئی امداد دی، اور ان کو کہا کہ یہ اس سے کلاڑا خریدیں اور جا کے لکڑیاں کاٹیں اور پھر بازار میں بیچیں. تو یہ ہمارے پاس ہمارے جو دین کی ایگزامپلز بھی ہیں. تو کوشش ہمیں یہی کرنی چاہیے کہ ہم اپنے ارد گرد جو نیڈی لوگ ہیں ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کی طرف، ان کی کاؤنسلنگ کی طرف، ان کو ایجوکیٹ کرنے کی طرف، ان کو اویئرنیس ان میں کریٹ کریں. کیونکہ ہر بندے کے اندر جو ہے وہ تعمیری صلاحیتیں موجود ہیں. ہر بندے کے اندر تعمیری صلاحیتیں موجود ہیں. جو میرے خیال میں جس بندے کے جسمانی اعضاء سلامت ہے وہ نیڈی نہیں ہے. اگر آپ کا دماغ صحیح کام کرتا ہے، ہاتھ ہیں آپ کے پاس، ٹانگیں ہیں، جسمانی طور پر آپ سٹیبل ہیں، تو آپ غریب نہیں ہیں. پھر آپ کو ہڈ حرام کہنا جو ہے نا وہ زیادہ آئی تھنک کہ جو ہے نا وہ سوٹیبل ہوگا. تو اپنی صلاحیتوں کو استعمال کیجئے، اپنی سکلز کو مزید ایکسپلور بھی کریں، امپروو بھی کریں. کیونکہ ایک دنیا کی ٹاپ کی جو یونیورسٹی ہے ایک امریکہ کی رینکنگ میں ٹاپ، وہ بھی کہتی کہ ہماری ڈگری 5 سال کے بعد ورکیبل نہیں ہے. ہماری ڈگری کی جو ایکسپائری ڈیٹ ہے وہ 5 سال ہے. جو دنیا کی ٹاپ رینکنگ یونیورسٹی ہے وہ یہ پبلکلی کہہ رہی ہے، اپنی آفیشیل اسٹیٹمنٹ میں کہہ رہی ہے. تو اس سے ہم کیا کنکلوڈ کرتے ہیں کہ اپنی کیپیبلٹیز کو، اپنی صلاحیتوں کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں، وقت کے ساتھ ساتھ امپروو کرتے رہیں. اور یہی ایک سلوشن ہے خود کو بہتر بنانے کا. اپنے جو ڈپینڈنٹس ہیں، اپنے جو پیارے ہیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا، اپنی کمیونٹی کو سرو کرنے کا، اپنی نیشن کو سرو کرنے کا. اس کے ساتھ ہی مسرور احمد کو اجازت دیجیے. پروگرام کریٹیو پلس کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. بہت شکریہ.